اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الشروط، حدیث نمبر 2719، اردو ترجمہ۔ معاملات میں شرطیں لگانے کا بیان۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواخات کے بعد یہ پیشکش کی کہ ہمارے کھجور کے باغات آپ ہم میں اور ہمارے بھائیوں مہاجرین میں تقسیم فرما دیں، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ ہمارے باغوں کے کام کر دیا کریں اور ہمارے ساتھ پھل میں شریک ہو جائیں۔ مہاجرین نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ حدیث نمبر 2720، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دی تھی کہ اس میں کام کرے اور اسے بوئیں تو آدھی پیداوار انہیں دی جایا کرے گی۔ حدیث نمبر 2721، اردو ترجمہ۔ نکاح کے وقت مہر کی شرطیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حقوق کی اقطیت شرائط کے پورا کرنے ہی سے ہوتی ہے اور تمہیں شرط کے مطابق ہی ملے گا۔ مسعود نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے اپنے ایک داماد کا ذکر فرمایا اور حقوق دامادی کی ادائیگی میں ان کی بڑی تعریف کی، اور فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جب بھی کوئی بات کہی تو سچ کہی اور وعدہ کیا تو اس میں پورے نکلے۔ حدیث نمبر 2721، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، ان سے ابو الخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرطیں جن کے ذریعے تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ حدیث نمبر 2722، اردو ترجمہ۔ مزارعت کی شرطیں جو جائز ہیں۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عینیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حنظلہ زرقی سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رافع بن خدیج سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ہم اکثر انصار کا کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ہم زمین بٹائی پر دیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی کھیت کے ایک ٹکڑے میں پیداوار ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی، اس لیے ہمیں اس سے منع کر دیا گیا، لیکن چاندی، روپے وغیرہ کے لگان سے منع نہیں کیا گیا۔ حدیث نمبر 2723، اردو ترجمہ۔ جو شرطیں نکاح میں جائز نہیں ہیں ان کا بیان۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت نہ بیچے، کوئی شخص بحث نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر بھاؤ بڑھائے، نہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے پیغام نکاح کی موجودگی میں اپنا پیغام بھیجے، اور نہ کوئی عورت کسی مرد سے اپنے بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے جو اس مرد کے نکاح میں ہو، تاکہ اس طرح اس کا حصہ بھی خود لے لے۔
حدیث نمبر 2724 اور 2725 اردو ترجمہ۔ جو شرطیں حدود اللہ میں جائز نہیں ہیں ان کا بیان۔ ہم سے قنیبہ نے بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیں۔ دوسرے فریق نے، جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا، کہا کہ جی ہاں، کتاب اللہ سے ہی ہمارا فیصلہ فرمائیے اور مجھے اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیش کر۔ اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرا بیٹا ان صاحب کے یہاں مزدور تھا، پھر اس نے ان کی بیوی سے زنا کر لیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ زنا کی سزا میں میرا لڑکا رجم کر دیا جائے گا تو میں نے اس کے بدلے میں 100 بکریاں اور 1 باندی دی۔ پھر علم والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کو زنا کی سزا میں، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا، 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا، البتہ اس کی بیوی رجم کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی سے کروں گا۔ باندی اور بکریاں تمہیں واپس ملیں گی اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اچھا انیس، تم اس عورت کے یہاں جاؤ، اگر وہ بھی زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی۔ بیان کیا کہ انیس رضی اللہ عنہ اس عورت کے یہاں گئے اور اس نے قرار کر لیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ رجم کر دی گئی۔ حدیث نمبر 2726 اردو ترجمہ۔ اگر مکاتب اپنی بیع پر اس لیے راضی ہو جائے کہ اسے آزاد کر دیا جائے گا تو اس کے ساتھ جو شرائط جائز ہو سکتی ہے ان کا بیان۔ ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن ایمن مکی نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بتایا کہ بریرہ میرے یہاں آئیں، انہوں نے کتابت کا معاملہ کرایا تھا۔ مجھ سے کہنے لگیں، اے ام المومنین، مجھے آپ خرید لیں کیونکہ میرے مالک مجھے بیچنے پر آمادہ ہیں، پھر آپ مجھے آزاد کر دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں ایسا کروں گی، لیکن بریرہ نے پھر کہا کہ میرے مالک مجھے اسی وقت بیچیں گے جب وہ ولا کی شرط اپنے لیے لگا لیں۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ کو معلوم ہوا اور راوی کو شبہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بریرہ کا کیا معاملہ ہے، تم انہیں خرید کر آزاد کر دو، وہ لوگ جو چاہیں شرط لگا لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے بریرہ کو خرید کر آزاد کر دیا اور اس کے مالک نے ولا کی شرط اپنے لیے محفوظ رکھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ولا اسی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے جو آزاد کرے، دوسرے جو چاہیں شرط لگاتے رہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الشروط کی حدیث نمبر 2719 سے 2726 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔